میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ رب العزت نے کائنات کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ اللہ نے کائنات کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ مسلمان کا کائنات کے اسباب میں اطمینان دیکھنا یہ مسلمان کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ کائنات کافر کے لیے بطور اطمینان کے ہے اور مومن کے لیے کائنات بطور امتحان کے ہے۔ مومن اگر اس کو نمرود کے برابر، قارون کے برابر، شداد کے برابر اس کو اسباب اور اختیار دے دیا جائے، مومن کو اس سے بھی مطمئن نہیں ہونا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کافر کے لیے بطور اطمینان ہے اور مومن کے لیے دنیا بطور امتحان ہے۔ کہ ہم مومن کا کائنات کے نقشوں میں مومن کا امتحان نہیں، کائنات کے نقشوں میں مومن کے لیے امتحان ہے اور کافر کے لیے اطمینان ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، کہ جن اللہ کو نہ ماننے والے، جن کو اللہ سے ملنے کی کوئی امید نہیں ہے اور وہ دنیا کی زندگی سے راضی اور خوش ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی دنیا سے پوری طرح مطمئن ہیں۔ عجیب حدیث ہے۔ اللہ میں جبرائیل جب کوئی مسلمان نیک بندہ مجھ سے دعا مانگے تو جبرائیل اس کی حاجت پوری مت کرنا، اس کی حاجت پوری مت کرنا بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ جب کوئی میرا نیک بندہ پر ایمان لایا، میرے رسول پر ایمان لایا، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، بڑا دیندار آدمی ہے، اگر وہ دعا مانگے اور مجھ سے کسی حاجت کا سوال کرے تو جبرائیل اس کی حاجت پوری مت کرنا۔ اور اگر کوئی میرا دشمن، میرے نبی کا دشمن، میرے دین کا دشمن، اگر وہ کوئی دعا مانگے اور دعا میں مجھ سے کسی حاجت کا سوال کرے تو اس کی دعا کے شروع ہوتے ہی اس کی حاجت پوری کر دے۔ میں بہت ہی آپ سے ضروری عبادت کر رہا ہوں، مسلمان اس پریشانی میں ہے، مسلمان اس پریشانی میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کامیابی کا، تو پھر یہ کیا بات ہے کہ لوگ نہیں مانتے، وہ تو کامیاب اپنے ہتھیاروں میں، اپنے سامانوں میں، اپنے اسباب میں، اپنی تجارت میں، اپنی زراعت میں، اور دنیا اللہ تعالیٰ ان کو بکھیر کر کھول کر دے رہے ہیں، اور ہم یہاں تک بات پہنچ چکی ہے، میں آپ سے بہت اہم بات کر رہا ہوں، بات یہاں تک بگڑ چکی ہے مسلمان کی کہ مسلمان یہ کہتا ہے کہ مجھے بھی اب انہی کی طرح ان کا راستہ پکڑ لینا چاہیے کیونکہ یہ لوگ کامیاب ہیں، ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ مسلمان یہاں تک پہنچ گیا، مسلمان اب یہاں پہنچ گیا ہے کہ مجھے بھی انہی کی گیل، مجھے بھی انہی کا راستہ پکڑ لینا چاہیے۔ میں آپ سے بہت کام کی بات کر رہا ہوں، ایک مسلمان کا بے دینی اختیار کرنا اس دھوکے میں ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ سوچیے آپ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں لیٹے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا اکثر حصہ زمین پر تھا، مٹی پر،
ایک چھوٹا سا ٹکڑا ٹاٹ کا وہ آپ کی کمر کے نیچے تھا. وہ ٹاٹ اتنا موٹا تھا اس کے نشانات آپ کے جسم پر پڑے ہوئے تھے. عمر رضی اللہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ یہ قیصر کسریٰ، یہ اللہ کے رسول کے دشمن، یہ تو باغات میں اور ریشم و دیباج کے بستروں میں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے، سارے انبیاء کے امام. میں آپ کا بستر دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا بدن مٹی پر ہے، اور ایک طرف کونے میں ایک کھال لٹکی ہوئی ہے بغیر دباغت دی ہوئی، ایک کونے میں کچھ بیری کے پتے ایک طرف پڑے ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس منظر کو دیکھ کر رو دیا. بھیا حضرت آپ میں عمر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا کہ رسول اللہ آپ اس حالت میں ہیں اور ان کو دیکھیے، یہ اللہ کے دشمن، اس کے دین کے دشمن، یہ باغات میں اور نہروں میں اور ریشم کے بستروں میں. آپ دیتے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مونڈا پکڑ کے ہلایا. فرمایا خطاب کے بیٹے تو ابھی تک اس دھوکے میں پڑا ہوا ہے. خطاب کے بیٹے تو ابھی تک اس دھوکے میں پڑا ہوا ہے. اولئک عجلت لهم طیباتهم، ارے یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو سارے ابدی نعمتیں دنیا میں دے دی گئی ہیں. ان کی ابدی نعمتیں دنیا میں ہیں، ہماری ابدی نعمتیں آخرت میں ہیں. میں کہا کرتا ہوں کبھی کبھی ایک مسلمان کا کسی غیر مسلم کی دنیا کو دیکھ کر رشک کرنا، سننا بھائی غور سے بات، ایک مسلمان کا کسی غیر مسلم کی دنیا کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کاش یہ میرے پاس بھی ہوتی. یہ ایسا ہے جیسے کوئی انسان کسی کوئی بھینس بھوسا یا کٹی کھا رہی ہو اور کوئی انسان اس کے ساتھ بھوسا کٹی کھانے کی تمنا کرے. سوچیے میں کیا بول رہا ہوں. خدا کی قسم ایک مسلمان کا غیر مسلم کی دنیا کی لالچ اور اس کی تمنا کرنا اس سے زیادہ نہیں ہے کہ آپ ایک بھینس کو کٹی کھاتے ہوئے دیکھیں اور آپ کا دل یہ چاہے کاش میں بھی بھینسے کے ساتھ بھوسا کھاتا، میں بھی ساتھ کٹی کھاتا. میں خدا کی قسم کہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل فتح مکہ کے موقع پر آپ نے یہی مثال دی تھی صحابہ انصار کو. جب آپ نے سارا مال جتنا حنین کا غنائم تھے وہ سارے حنین کے غنائم آپ نے کفار پر، مشرکین پر، اغیار پر خرچ کیے، انصار کو ایک پیسہ بھی نہیں دیا اس میں سے. تب آپ نے یہ فرمایا تھا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ یہ بھوسا، بالکل بھوسے کا لفظ ہے روایت کے اندر، روایت میں لعا کا لفظ ہے. لعا کہتے ہیں اس بھوسے کو جن میں سے دانہ نکال لیا جاتا ہے، بھوسا رہ جاتا ہے، بھوسا جانور کھاتے ہیں. سن میری بات بہت توجہ سے. آپ نے فرمایا صحابہ سے، انصار سے، انصار کیا اس پر راضی نہیں ہو کہ یہ بھوسا میں ان کو دے دوں؟ جی ہاں صاحب باتیں میں تو صاحب کہتا ہوں انہم اللہ کل انعام یاکلون کما تاکل الانعام. آپ قرآن پڑھیے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بھوسا ان کے لیے ہو جاوے اور تم آخرت کی ابدی نعمتیں لے لو. میں عرض کر رہا ہوں ایک مسلمان کا غیر مسلم کو دنیا کے اسباب میں کامیاب دیکھ کر یہ تمنا کرنا کاش یہ ہمارے پاس ہوتا. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنی بات توجہ سننا، میں بہت اہم بات کر رہا ہوں، توجہ سننا. جب آخرت کو نہ ماننے والا مسلمانوں کی ابدی جنت سے مایوس ہے تو آخرت پر ایمان لانے والا مسلمان غیر مسلم کی وقتی جنت کی حرص کیوں کر رہا ہے؟ ان میں کتنی میں آسان بات کر رہا ہوں. جب آخرت کو نہ ماننے والا مسلمان کی ابدی جنت کی حرص نہیں کر سکتا
لم يدخلوها ولم يدخلوها کہ نہ داخل ہوں گے وہ جنت میں، نہ انہیں جنت کی طمع ہے، ان کی جنت کی کوئی امید نہیں ہے۔ جی ہاں، تو سوچئے تو صحیح میں کیا بول رہا۔ جب ایک اللہ کو نہ ماننے والا مسلمان کی ابدی جنت کی امید نہیں کر سکتا تو پھر مسلمان ایک غیر مسلم کی وقتی جنت کی حرص کیوں کر رہا ہے؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان نے بے دینی جو اختیار کی ہے وہ دنیا کے نقصان کے ڈر سے اختیار کی ہے۔ حالانکہ میں آپ سے بالکل آسان بات شروع کی تھی میں نے، اور آسان بات عرض کر رہا تھا کہ دنیا مومن کے لیے امتحان کی جگہ ہے، دنیا مومن کے لیے امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں ہم تمہارا امتحان لیں گے، امتحان میں کامیاب ہو جائے گا ہم اس کے لیے ہمارا اس سے جنت کا وعدہ ہے، اس امتحان میں جو ناکام ہو جائے گا فرمایا کہ وہ اپنی ہمیشہ کی آخرت کو بگاڑ لے گا۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ مسلمان کو اس بات کو ذہن سے دل سے نکال دینا چاہیے کہ دنیا ہمارے لیے نہیں تھی، ہمارے لیے دنیا نہیں تھی، ہمارے لیے آخرت ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مسلمان جو غلط قدم اٹھا لیتا ہے، یہ کاروبار میں سود کی طرف، یہ تجارت میں جھوٹ کی طرف، یہ عدالت میں ظلم کی طرف، یہ معاشرے میں یہود و نصارہ کی طرف، یہ خرچ کرنے میں غیر مسلموں کے طریقوں کی طرف، صرف اس لیے جا رہا ہے کہ اس کے سامنے آخرت نہیں ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ میں بھی غیروں کی طرح دنیا میں جنت بنا کر میں بھی غیروں کی طرح دنیا کو جنت بناؤں۔ عجیب عجیب حدیث ہے۔ فرمایا کہ مومن کی مثال، فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں ایسے ہو جاؤ جیسا کوئی مسافر کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر سایہ لیتا ہے پھر آگے بڑھ جاتا ہے، منزل ہی ہے ہی نہیں۔ کہ کوئی آدمی کسی درخت کو چلتے چلتے منزل بنا لے ناممکن بات ہے۔ کہ میری منزل یہ ہے کہ نہیں، آپ کی منزل وہاں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کائنات میں جو شکلیں بنائی ہیں یہ ساری شکلیں یہ مومن کے امتحان کے لیے ہیں، مومن کے امتحان کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت ان اسباب میں مومن کا امتحان لیتے ہیں کہ یہ مجھے ان اسباب میں کتنا یاد رکھتا ہے، یہ مجھے ان اسباب میں کتنا یاد رکھتا ہے۔ یہ مومن کا امتحان ہے اسباب۔ اگر اللہ اسباب نہ بناتے، اگر اللہ اسباب نہ بناتے اور انسان کے اندر اللہ رب العزت اپنے حکموں کے خلاف تقاضے نہ رکھتے، آپ سوچیے، آپ دو باتیں میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ اگر اسباب نہ بناتے اور اللہ تعالی مومن کے جسم میں اپنے حکموں کے خلاف تقاضے نہ رکھتے، پھر یہ میں کہتا ہوں کہ پھر یہ فرشتہ ہوتا اور فرشتے سے جنت کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ جنت فرشتوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ فرشتوں نے جنت کو دیکھا اور اس میں داخل ہونے کے جو راستے تھے ان راستوں کو دیکھا، اس میں بیماریاں، اس میں پریشانیاں، اس میں تکالیف، اس میں ناگواریاں، یہ سب ملی۔ پھر جہنم کو دیکھا فرشتوں نے، جہنم کو دیکھا تو اس میں اس کے راستے میں خواہشات، مال، اسباب۔ فرشتوں نے یہ کہا اے اللہ، اس جہنم میں تو سب جائیں گے، اس جنت میں تو کوئی بھی نہیں جا سکے گا۔ فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ جنت ہمارے لیے بنی ہے کیونکہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جنت تو میرے ان مومن بندوں کے لیے ہے
جنت تو میرے ان مومن بندوں کے لیے ہے جو میرے حکم پر اپنے بدن کے تقاضوں کو قربان کرتے ہیں. میں آپ سے بہت ہی ضروری بات کرتا ہوں. خواہشات کا پورا کرنا ابدی نعمتوں کو ضائع کر دیتا ہے. خواہشات کو کچلنا ابدی نعمتوں کو باقی رکھے گا. جو آدمی وقت خواہش کو پورا، مولانا صاحب کا بیان ہے، شاید میوات کے جلسے کا بیان ہے. میوات کے جلسے کا بیان مولانا صاحب کا مجھے یاد آ گیا. عجیب بات فرما رہے، عجیب بات فرما رہے، بڑی مزے کی بات ہے. بہت دھیان، مگر تم چلت پھر اتنی ہو رہی ہے، میں کیا بات کروں تمہارے سے؟ بتاؤ کیوں کھڑے یہ لوگ؟ دھیان ہی نہیں ہے تمہارا، توجہ ہی نہیں ہے تمہاری. میں کتنے مزے کی بات سنانا چاہ رہا حضرت کی. سنو دھیان سے، بہت دھیان سے سنو، بہت دھیان سے. فرماتے تھے ان میواتیوں سے، تیرے پاس ایک بوری کیوں ہے؟ جی ہاں، مثال دے رہے حضرت، بہت اچھی مثال. تیرے پاس ایک بوری کیوں ہے؟ اگر تو صبر کر کے اس ایک بوری گیہوں کو مٹی میں ملا دے اور اس کی تو قربانی دے دے، تو تیری ایک وقت کی تو خواہش قربان ہوگی، لیکن اس کھیتی سے جو دانا اگے گا اس میں تیرے کتنے مسئلے حل ہو جائیں گے. تیری کٹائی ہونے دو، بچے کی شادی بھی ہو جائے گی، مکان ہی بن جائے گا، کھانے کو ہی مل جائے گا. اگر اس بوری کو کھا کر ختم کر دے تو یہ اس کا خاندان بھوکا مرے گا، اور اگر اس بوری کو کھا کے ملا دے، اس بوری سے زراعت کر لے، زمیندارہ کر لے، کاشت کر لے اس بوری کی، تو فرماتے تھے کہ اس وقتی خواہش کے پورا ہونے کی وجہ سے تیری خواہشات ساری پوری ہوں گی اور آئندہ بھی پوری ہوتی رہیں گی. آئندہ جو زمین سے دانا نکلے گا اس میں سے تجھے صرف ایک بوری چاہیے، باقی 100 بوریاں تو کھائے گا، کھلائے گا اور اسے بیچ کر اپنا کام چلائے گا. فرماتے تھے کہ یہ بالکل مثال ہے دنیا کے اور آخرت کی. دنیا کو حرث الآخرہ کہا ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. وہ قرآن نے صاف فیصلہ کر دیا ہے کہ جو دنیا میں رہ کر آخرت کو چاہیں گے ہم ان کو دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے، اور جو دنیا میں رہ کر دنیا کو چاہیں گے ہم ان کو دنیا میں دیں گے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کوئی حصہ ان کا نہیں ہوگا. کیا بات! من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جو دنیا میں خواہشات پوری کریں. میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں کچھ تقاضے رکھے. نیند کا تقاضا، نیند کا تقاضا، بھوک کا تقاضا، شہوت کا تقاضا، مال کا تقاضا، اور ان سارے تقاضوں کے خلاف حکم دیے ہیں. یہ نہیں کہا تم جو کرتا چاہو کر لو، جتنا کر سکتے ہو کر لو، یہ نہیں فرمایا. آپ غور کیجئے، نیند کا تقاضا دیا، نماز فرض کر دی کہ نہیں جی آپ کو اٹھنا پڑے گا. جو صاحب یہ خیال رکھتے ہیں کہ نماز جب آنکھ کھلے پڑھ لینا، ایسا آدمی نماز سے محروم ہو چکا ہے. یہ نماز سے محرومی ہے، یہ نماز سے محرومی ہے کہ جب آپ کی آنکھ کھلے نماز پڑھ لو اٹھ کر. نہیں، آپ کو اذان پر اٹھنا پڑے گا. جی ہاں، نماز اور نیند، ادھر نیند مسلط کر دی ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داماد اور بیٹی کو تہجد کے لیے اٹھانے گئے. آپ تو برابر کے کمرے میں اولاد سو رہی ہو، آپ نہیں اٹھائیں گے.
داماد اور بیٹی الگ مکان میں سو رہے ہیں، آپ ان کو تہجد کے لیے اٹھانے کے واسطے گئے، نے فرمایا کہ اے یا رسول اللہ، یہ تو ہم پر موت طاری ہو گئی ہے، جب اللہ چاہے گا جبھی تو اٹھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، آپ اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے جا رہے تھے اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ انسان کتنا جھگڑالو پیدا ہوا ہے، کتنا جھگڑالو پیدا ہوا ہے۔ آپ سوچیے، ہمیں تو آپ تو بہت ہی عبادت کرتا آدمی جھگڑتا ہے کہ جی آپ نے مجھے کیوں اٹھا دیا نیند سے؟ جی ہاں، جب میں اٹھتا نماز پڑھ لیتا، یہ میں تو بہت ضروری بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے نیند کا تقاضا رکھا ہے انسان کے جسم میں، اور نماز فرض کر دی کہ آپ کو سر اٹھنا پڑے گا۔ کان الانسان اکثر شیء جدلا، کہ بڑا جھگڑالو ہے انسان۔ یہ آپ نے فرمایا جب علی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو سو رہے ہیں، اللہ نے ہماری روح نکال لی ہے، اللہ جب روح واپس کریں گے جب اٹھیں گے۔ آپ نے کہا ہاں بات بالکل ٹھیک ہے، میں بہت ہی آپ سے اچھی مثال پیش کر رہا ہوں، تو میں کہ نہیں یہ کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں نیند ہے میں کیا کروں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ 2000 روپے کا ٹکٹ خریدیے ٹرین کا، آپ 10-15 ہزار روپے کا ٹکٹ خریدیے ہوائی جہاز کا، آپ کی رات کو 4 مرتبہ آنکھ کھلے گی نماز اس جو ہے ایئرپورٹ جانے کے لیے، ٹرین پکڑنے کے لیے، آپ کو شاید نیند پکی آئے گی نہیں، اس خیال سے کہ ٹرین نہ نکل جائے، میں نے پیسے لگایا ہے۔ بہت آسان بات ہے، میں آسان بات کر رہا ہوں۔ آپ دن میں رات میں 3 مرتبہ اٹھیں گے، گھڑی دیکھیں گے کیا ٹائم ہو رہا ہے، کیا ٹائم ہو رہا ہے، کیونکہ آپ پر اس بات کا فکر سوار ہے کہ میری ٹرین یا میرا جہاز نکل نہ جائے، مجھے سفر کرنا ہے۔ بتائیے آپ، اور وہ نماز جس کو ضائع کرنے پر ایک حقوق جہنم میں جلنا ہوگا، اس نماز کے ضائع ہونے کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ ہم آپ کو مثال دے رہے ہیں کہ نماز فرض کر دی اور نیند مسلط کر دی کہ نیند کو نماز کے لیے قربان کرو، ہم تمہیں جنت دیں گے۔ مال کی محبت پیدا کی، مال کی ضرورت، اس کی محبت، دونوں چیزیں ہیں، مال کی ضرورت بھی ہے، مال کی محبت بھی ہے۔ جی ہاں، قرآن نے تو ذکر کیا ہے اس کو کہ انسان میں مال کی محبت بھی ہے، اس کی ضرورت بھی ہے۔ زکوٰۃ کو فرض کر دیا، حقوق جو آپ کے ذمہ واجب ہیں وہ ان کا ادا کرنا آپ کے ذمہ لازم کر دیا۔ بھوک کا تقاضا رکھا، انسان نے بھوک کا تقاضا رکھا اور روزہ فرض کر دیا۔ ہمارا آپ سے جو وعدہ ہے جنت کا، وہ اس پر ہے کہ آپ اپنی چاہت کو ہماری چاہت پر قربان کریں۔ اگر آپ نہیں کرتے تو پھر ہم آپ کی چاہت کو پورا نہیں کریں گے۔ سوچیے آپ، شہوت کا تقاضا رکھا، زنا حرام کر دیا۔ میں آپ کو اس کی مثال دے رہا ہوں، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ یہ سارے تقاضے انسان کے جسم میں رکھے اللہ نے، نیند کا تقاضا، بھوک کا تقاضا، شہوت کا تقاضا، مال کا تقاضا، اور سارے احکام دیے ہیں ان تقاضوں کے خلاف، احکام دیے ان تقاضوں کے خلاف کہ آپ نیند قربان کریں نماز کے لیے، مال قربان کریں زکوٰۃ دینے کے لیے، بھوک قربان کریں روزے کے لیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ دنیا ہے امتحان کی جگہ ہے، آپ کا امتحان ہوگا، اس لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے جاتے ہیں، اس لیے تاکہ ان کی بات سنی جائے، ان کی بات مانی جائے۔ یہ انبیاء کی بعثت کا اصل مقصد ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا اس لیے ہے تاکہ ان کی بات مانی جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ تو یہ امتحان، میری بات توجہ سنیں گے آپ، یہ امتحان اللہ کی طرف سے ہے۔ سب سے پہلا امتحان ہوا ملائکہ کا،
سنیے آپ، یہ اتنے عبادت کرنے والے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، امتحان ہوا ان کا، اس لیے کہ بات قرآن سے کہہ رہا ہوں میں، یہ بات میں قرآن سے کہہ رہا ہوں کہ آدمی عمل کرتا رہتا ہے، عمل کرتا رہتا ہے، عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اندر اپنے عمل کا تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ سوال اس بات کا ہے کہ آپ کے اب تک کے عمل سے آپ کے اندر کبر پیدا ہوا یا تواضع پیدا ہوئی؟ اب تک عمل کرنے سے بڑائی پیدا ہوئی، تواضع پیدا ہوئی؟ اللہ اس کے امتحان لیتے ہیں، اللہ نے امتحان لیا، اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کریں۔ یہ میں پہلا امتحان بتا رہا ہوں جو آسمانوں میں ہوا ہے، پہلا امتحان ہے جو آسمانوں میں ہوا ہے۔ سب نے سجدہ کیا، اللہ کا حکم پورا کیا۔ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آدم کون ہیں، نائے ہیں، پرانے ہیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، ہمیں پورا کرنا ہے۔ اللہ نے دیکھنا چاہا کہ اب تک کی عبادت سے ان میں کتنی تواضع پیدا ہوئی ہے، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس۔ ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس نے کہا کہ میں ان کو سجدہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں ان سے بہتر ہوں، میں ان سے بہتر ہوں، میں پرانا ہوں یا نئے ہیں، میں آگ سے ہوں یا مٹی سے ہیں۔ ان کے مزاج میں سیاہی ہے مٹی کی، میرے مزاج میں روشنی ہے آگ کی، میں ان کو سجدہ کیسے کروں؟ علماء نے لکھا ہے آسمانوں پر اللہ کی پہلی نافرمانی جو ہوئی ہے وہ پہلی نافرمانی حسد کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ہمیں ان سے حسد ہے، ہمارے ہوتے ہوئے انہیں یہ درجہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ تھا ابلیس کے انکار کرنے کی وجہ یہ تھی۔ آپ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، ابلیس کے ابلیس بننے اور شیطان کے شیطان ہونے اور اس کے مردود ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ اللہ نے اس کا ایک امتحان لے لیا کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہمارا حکم پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ لیکن بہت دھیان سے بات سننا، آپ غور کیجئے، ابلیس نے ایک حکم کا انکار کیا ہے بڑائی کی وجہ سے کہ آپ اپنے آپ کو کیا سجدہ کرنے کو میں تیار ہوں، لیکن آپ کہیں کہ میں آدم کو سجدہ کروں، یہ میری حیثیت کے خلاف ہے، میں بہت کام کے بعد آپ سے کر رہا۔ جہاں معاملہ حیثیت کا آ جاتا ہے وہاں مسلمان حکم کا انکار کر دیتا ہے۔ میں آپ سے بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں، سنیے آپ، کسی آپ مسلمان سے کہیں داڑھی رکھ لو، نہیں جی میں تو وکیل ہوں، نہیں جی میں تو جج صاحب ہوں، نہیں جی میں کیسے داڑھی رکھ لوں، میں تو پولیس میں ملازم ہوں۔ سنیے سنیے میں کیا بول رہا ہوں، میں کیسے کر لوں یہ کام؟ میں کہتا ہوں کہ بالکل خدا کی قسم جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہی بات ابلیس نے کہی ہے، بالکل پکی پکی بات، اس لیے کہ عمل سے محرومی جب ہوتی ہے، جب آدمی کسی اللہ کے کسی حکم کو یا رسول کے کسی حکم کو یہ کہہ کر ٹال دے کہ یہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے۔ سنیے آپ میں کیا بول رہا ہوں، بہت ہی میں آپ کو آسان بات عرض کرتا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی نہیں جی ابلیس تو اس لیے ابلیس ہوا ہے کہ اس نے اللہ کا انکار کر دیا، براہ راست حکم کا انکار کر دیا۔ اگر میں ایک سنت کا انکار کر رہا ہوں کہ جی میں یہ والی سنت پر عمل نہیں کر سکتا تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اللہ نے ابلیس کا امتحان لیا، آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر اس نے بڑائی کی وجہ سے، صرف بڑائی کی وجہ سے اس نے سجدے سے انکار کر دیا، اللہ نے اس کو ابلیس بنا دیا، وہاں سے نکال دیا، وہ شیطان اکبر بن گیا۔ بالکل اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کھانے کا لقمہ بائیں ہاتھ سے لیا،
مثال دیکھیے آپ، اس نے تکبر کی وجہ سے آدم کے سجدے سے انکار کیا، اللہ ہی نکال دیا، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ اللہ کو سجدہ کرنے سے اس کی کمر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، مفلوج ہو گئی، وہ اللہ کے سامنے جھک ہی نہیں سکتا، اللہ کے سامنے جھک ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اس کے انکار کرنے کی وجہ سے، اس کے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی ذات کو سجدہ کرنے، اپنی ذات کی عبادت کرنے کی طاقت اسے چھین لی ہے، ختم کر دی۔ تو کیا آپ کہیں گے یہ تو بہت بڑی بات تھی، یہ تو معمولی سی بات ہے بھائی، کھانے حساب سے کھاؤ، حساب سے کھاؤ، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ میری بات توجہ سنے بہت۔ اس نے لقمہ لیا بائیں ہاتھ سے، لقمہ لیا اس نے بائیں ہاتھ سے، آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے جواب میں یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، میں تو اس کے بائیں سے کھا رہا ہوں۔ نہ بات توجہ سے بہت پورا دھیان دینا میری بات کی طرف۔ یہ بیماری مسلمانوں میں عام ہو چکی ہے کہ جس کام کو آپ کرنا نہ چاہیں، آپ اس کے لیے کوئی عذر، کوئی دقت، کوئی پریشانی پیش کر دیں کہ جی یہ میں تو کنڈیشن سے یہ پریشانی ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا جی میرا تو دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، اس لیے میں بائیں سے کھا رہا ہوں، مجبوری ہے۔ روایت میں ما منعہ الا الکبر، قرآن میں ابا واستکبرا، دونوں باتوں کا ایک ہی ترجمہ ہے، قرآن کی آیت کا ہے اور یہ حدیث ہے۔ اس نے کہا، حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا ما منعہ الا الکبر، اس نے جو انکار کیا ہے دائیں ہاتھ سے لقمہ لینے سے، صرف تکبر سے انکار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے، اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا اور کبھی اس کا ہاتھ اس کے منہ کی طرف اٹھا نہیں۔ آپ بتائیے، ایک لقمہ لینے کی وقتی ضرورت، ایک لقمہ لینے کی ایک وقتی سنت کا انکار نے اس کے ہاتھ کو ہمیشہ کے لیے مفلوج کر دیا۔ بتائیے آپ، دائیں ہاتھ کسی کا بیکار ہو جائے، بتائیے تو اس کے کتنے کام، اور اس کے دائیں ہاتھ کی قوت ہوتی ہے۔ یمین، دائیں ہاتھ کو یمین کہتی اسی لیے ہے کہ اس کے اندر قوت ہوتی ہے۔ قوت تو یمین قوت کو کہتے ہیں، اس سے دائیں ہاتھ بنا ہے، لیکن اس کے یہ کہنے پر کہ جی میرا تو دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، آپ سے بدعا دی، بدعا پڑھیں، میں اللہ کرے تیرا دائیں ہاتھ کبھی اٹھا ہی نہ۔ آپ سوچیے، آپ غور کیجیے۔ اگر کوئی شخص آپ کو کسی صحیح بات کی طرف متوجہ کرے یا آپ غلط کام کرے تو کوئی ٹوک دے آپ کو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ٹوکنے والے کو خاموش کرنے کے لیے کوئی عذر نہ پیش کریں، ورنہ ابلیس نے بھی عذر پیش کیا کہ جی میں معذور ہوں کیونکہ میرا درجہ، میرا مقام، میں آپ سے میں کہہ چکا ہوں، میں آپ سے کہہ چکا ہوں، اگر کسی مسلمان کو لباس یا داڑھی کی سنت کی طرف متوجہ کیا جائے اور وہ جواب میں یہ کہہ دے کہ جی میں کیسے کر سکتا ہوں، میرے ساتھ تو یہ عذر ہے، تو کیا کوئی کمپنی حکومت کی ہو، پرائیویٹ ہو، وہ آپ سے یہ کہے کہ ہمارے یہاں آپ کو ملازمت مل جائے گی لیکن آپ کو اپنی 2 انگلیاں کاٹ کے آنا پڑے گا، تو آپ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ نہیں جی میں انگلی کاٹ کے ملازمت کروں، میں پھر میری کیا زندگی رہ جائے گی، میرے اندر عیب پیدا ہو جائے گا، میرے اندر 2 انگلی کٹ کے عیب پیدا ہو جائے گا۔ آپ چاہے مجھے 2 لاکھ روپے ملازمت پر مجھے تنخواہ دیتے ہوں لیکن مجھے نہیں چاہیے کیونکہ اس سے میری انگلی کٹ رہی ہے۔ آپ بتائیے تو صحیح، آپ کی داڑھی کٹ رہے تو آپ ملازمت کرنے کو تیار ہیں، آپ کی انگلی کٹ رہے تو آپ ملازمت کرنے کو تیار نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے بدن سے زیادہ محبت ہے نبی کی سنت کے مقابلے میں، آپ اس کے مجرم ہیں، آپ اس کے مجرم ہیں۔ سوچیے، آپ کو ملیں گے ایسے پڑھے لکھے لوگ جو کہیں گے مشکل نہ پیدا کرو، آسانی پیدا کرو۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے بے دینی کے ساتھ دین کا معاملہ کر لیا ہے۔ آپ دنیا بیچ کر، آپ دین بیچ کر دنیا خرید رہے ہیں۔ میں تو بے تکلف کہتا ہوں، جو آدمی کسی سنت کو ضائع کر کے ملازمت کر رہا ہے وہ دین کو بیچ کر دنیا کما رہا ہے، پکی بات۔
میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، پہلی مثال فرشتوں کا امتحان. اس امتحان میں ابلیس فیل ہو گیا. چلیے آگے چلیے. دوسرا امتحان انبیاء علیہ السلام کا ہے کہ ہم نبیوں کا بھی امتحان لیں گے. قرآن کی صاف آیت ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم ابراہیم علیہ السلام کو کچھ احکام دیے اور ان کو ہم نے مبتلا کیا امتحان میں. وہ امتحان میں اول نمبر آئے. کیا امتحان ہوا؟ اللہ اکبر. میں آپ کو بہت اچھی مثالیں پیش کر رہا ہوں. امتحان کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگی ہے. جی ہاں، تو مجھے اولاد چاہیے. یہاں تو اولاد چاہنے کے لیے بیچارہ مسلمان کہ جی میں تو بڑا زمیندار ہوں، بیٹا کوئی ہے نہیں. جی میرے پاس آ کر ہوتے امام نظام الدین میں. جی ہاں، بڑا زمیندار ہے، بیٹا کوئی نہیں ہے. جی ہاں، کیا کروں؟ سوچیے آپ، ایک مسلمان کا زمیندار ہونے کی وجہ سے اولاد چاہنا، اور ادھر انبیاء علیہ السلام کا دین کی حفاظت کے لیے اللہ سے اولاد چاہنا. فرق دیکھیں آپ. جی ہاں، مجھے اولاد چاہیے. کیوں چاہیے اولاد؟ سوچیے آپ، زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال، بیوی کی عمر 90 سال. اللہ سے اولاد مانگی کہ مجھے دین کی حفاظت کے لیے اولاد چاہیے. اللہ نے دی. 120 سال کی عمر زکریا علیہ السلام کی، 90 سال کی عمر بیوی کی، اللہ نے اولاد دی. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اولاد مانگی، اللہ سے بڑھاپے میں مانگی ہے. اسحاق اور یعقوب، یہاں ایک کی بشارت نہیں، ایک کے بعد دوسرے کی بشارت. لو جی اور لو، ایک کے بعد دوسرے کی بشارت. سنیے آپ، بڑی تمناؤں سے اولاد ملی. جب اولاد کسی قابل ہو گئی کہ بھئی باپ کے کو ساتھ دے اور باپ کی مدد کرے. یا آنا تو سب کا مزاج ہے نا، بچہ ذرا سیانا ذرا بڑا ہو جاوے تو سب سے پہلے ہاتھ پکڑ جاوے دکان پر. مسلمان کی شکل، اس کا لباس، اس کا کھانا پینا، اس کا اٹھنا بیٹھنا غیر مسلموں کے طریقے پر ہے، ان کے ساتھ ہے. ایسے مسلمان کافر کی طرح اللہ کے دشمن ہو جائیں گے. یہ صحیح حدیث ہے. سوچیے آپ غور کریں. ایک تو یہ آیت ہے قرآن کی، تو میں نے عرض کیا، میں نے قرآن میں 2 جگہ دیکھا ہے کہ مسلمان اللہ کے دشمن کہاں کہاں ہیں. اور یہ نہیں کافر ہو کر دشمن ہو، مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کے دشمن. یہ اللہ سے دشمنی کرتے ہوئے اللہ سے رزق چاہتا ہے، صحت چاہتا ہے، ہدایت چاہتا ہے. اللہ کا دشمن ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جو ہے مقدمات میں کامیابی چاہتا ہے، قرض کی ادائیگی چاہتا ہے. کیا نہیں چاہتا؟ یہ محتاج ہے، یہ کیا نہیں چاہے گا اللہ سے؟ مگر اللہ سے لڑتے ہوئے چاہ رہا ہے. آپ اپنے پڑوسی دشمن سے نمک نہیں مانگ سکتے. آپ اللہ سے کیا کیا مانگیں گے بتائیے؟ آپ فیصلہ کیجیے. آپ مانگ سکتے ہیں پڑوسی دشمن سے نمک مانگ سکتے ہیں؟ آپ کے پڑوسی آپ کو دشمن ہے، نمک مانگ سکتے ہیں آپ ان سے؟ اس لیے ایک اللہ سے دشمنی وہ کرنے والا ہے اور جنگ کرنے والا ہے اللہ سے جو سودی کاروبار کر رہا ہے. دوسرا وہ شخص کہ جس کی زندگی، اس کا حلیہ اور اس کے معمولات اور اس کی ضروریات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چل رہی ہیں، وہ بھی اللہ سے جنگ کرنے والا ہے. بلکہ فرمایا کہ ایسے لوگ تو کسی فتنے کے عذاب کے آنے کا انتظار کریں. یہ تو صحیح، آپ تو سمجھتے ہیں کہ عذاب نماز چھوڑنے سے آئے گا، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ یا تو یہ لوگ باز آ جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے، ورنہ یا تو ان پر کوئی عذاب آئے گا یا کسی کی فتنے میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ تو میرے دوستو عزیزو، میں جو بات اصل کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ساری بے دینی جتنی بھی ہے وہ ایمان بالغیب نہ ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ تاثر ہی نہیں ہے اس کا دل میں اس کا کوئی تاثر نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو سکھلائی گئی ہے اس امت کو وہ ایمان بالغیب سکھلایا گیا کہ تم غیب پر ایمان لاؤ، غیب پر ایمان لاؤ۔ اور غیب پر ایمان لانے کی مثالیں ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نبی کی زبان پر ایسی بات جاری کرتے ہیں کہ جو آدمی کی عقل کے، تجربے کے، سوچ کے، قیاس کے، سب کے خلاف ہوتی ہے، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ کون نبی کی بات کو مانتا ہے، کون نہیں مانتا۔ اس لیے میں پھر عرض کرتا ہوں کہ احکام ہے ایک طرف، لیکن انسان یہ کہتا ہے کہ میرے تجربے کے اعتبار سے، میرے حالات کے اعتبار سے، میرے ماحول، میری سوسائٹی کے اعتبار سے یہ چیز مشکل ہے، لہذا وہ احکام کا انکار کر دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک بہت اہم بات کہنا چاہتا ہوں سب سے، جس طرح یہ سنتوں کا اور اعمال کا انکار کر دیتا ہے یہ کہہ کر کہ میرے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں اس طرح عمل کر سکوں، میں بالکل آپ سے سچی بات عرض کر رہا ہوں، بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبروں کا کفار نے بھی اسی طرح انکار کیا ہے، صاف صاف بات ہے۔ آپ یہ مت سوچئے کہ نبی اگر قبر، عذاب قبر کی، جہنم کی خبر دے رہے ہیں تو مان لیں گے اس کو، اور اگر کوئی حکم دے رہے ہیں وہ تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ ہماری عقل میں سماتا ہے یا نہیں سماتا۔ میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، مطلب یہی ہے اس کا کہ ہم بعض باتوں کو تو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے۔ فرمایا قرآن نے اولئک هم الکافرون حقا، اصلی کافر یہی ہے، اصلی کافر یہی ہے کہ ہم یہ بات تو مانیں گے، یہ بات نہیں مانیں گے۔ من البعض ونفر البعض وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے یہ ہیں کہ یہ اس کے درمیان ایک نیا راستہ نکالے کوئی۔ میں آپ سے صاف عرض کرتا ہوں، یہ نیا راستہ منافقین نے بنایا تھا کہ بھائی بعض کام ایسے کر لو جس سے ہم مسلمان معلوم ہوں، باقی تمہیں اختیار ہے۔ جی ہاں، تو میں نے عرض کیا کہ منافقین نے راستہ نکالا تھا درمیان کا، کہ نہ پورے ادھر نہ پورے ادھر۔ وہ تم منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ بارڈر پر چلنے والے لوگ ہیں، یہ کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، کفر اسلام کے بارڈر پر۔ میں آپ سے بالکل منافقین کے بارے میں سچی بات جو قرآن نے کہی ہے، میں بالکل آسان تعارف ان کا کروا رہا ہوں، یہ بارڈر پر چلنے والے ہیں۔ بارڈر پر چلنے والوں کا حال یہ ہے کہ بھئی کہاں کس روپ میں رہنا ہے، ذرا اس کو دیکھ کے چلو۔ جی ہاں، میں آپ سے صاف طور عرض کرتا ہوں کہ شادی میں جانا ہے تو کس حلیے میں، مسجد میں جانا ہے تو کس حلیے میں، کسی بزرگ، کسی ولی سے ملاقات کرنی ہے آج تو کس حلیے میں کرنی ہے، اور اگر کسی گناہ کی جگہ پر جانا ہے تو کس حلیے میں جانا ہے۔ یہ بہروپیہ ہیں، بہروپیہ منافق کو کہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ سب پکی بات ہے، یہ سارے بہروپیے ہیں، اور بہروپیہ کسے کہتے ہیں؟ منافق کو۔ اللہ نے ہمیں حال بیان کیا ہے کہ یہ منافقین وہ ہیں جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں۔ اگر انہیں مسلمانوں کے ساتھ رہ کر ان کے یہاں بیٹا پیدا ہو گیا، کیا عجیب بات ہے یہ، اگر مسلمانوں کے ساتھ رہ کر ان کے یہاں بیٹا پیدا ہو گیا
تو کہتے ہیں مذہب اسلام اچھا مذہب ہے، اور اگر مسلمانوں کے ساتھ رہ کر بیٹی پیدا ہو گئی تو کہتے ہیں اسلام میں کوئی خیر نہیں ہے۔ سوچیے آپ، جو چیز انسان کی اختیار سے، کیا میں کہتا ہوں نبی کے اختیار سے بھی باہر ہے، لڑکا پیدا کرنا لڑکی پیدا کرنا نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، اللہ جس کو جو چاہے گا وہ دے گا اپنی مرضی سے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے لڑکی جس کو چاہے لڑکا دے۔ لیکن ان منافقین کے نزدیک اسلام کی خیر، اسلام کا شر وہ ایسی چیز پر ہے کہ اگر لڑکی پیدا ہو تو اسلام میں خیر نہیں ہے، لڑکا پیدا ہو تو اسلام میں خیر ہے۔ سوچیے آپ، اتنی سی بات پر پلٹ جایا کرتے تھے یہ منافقین اسلام سے کفر کی طرف۔ تو ہم نے عرض کیا کہ جب مسلمان اللہ کے کسی حکم کو اپنی عقل کی بنیاد پر لے گا تو پھر یقینی بات ہے کہ یہ اس کا انکار کیے بغیر نہیں رہے گا۔ کہ جی آج کل کے معاشرے میں اور آج کل کے کلچر میں یہ چیز تو چلنے والی ہے نہیں، لہٰذا اس کو چھوڑ دو۔ اگر ایسے گدھے اور ایسے فاسق قسم کے لوگ پیدا ہوں گے تمہارے درمیان جو یہ کہیں گے بھائی اس سنت کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اس کا آج کل موقع نہیں ہے۔ قاضی ابو یوسف کی عدالت میں وزیر کی دعوت کی، قاضی ابو یوسف نے، بغداد کی عدالت کے سب سے بڑے قاضی تھے قاضی ابو یوسف، وزیر سے تعلق تھا، اسے بلایا وزیر کو کھانے کے لیے۔ وزیر آیا، وزیر نے پوچھا قاضی ابو یوسف سے کہ آپ نے کھانے میں کیا تیار کرایا ہے میرے لیے، دعوت ہے، بے تکلفی سے پوچھ لیا۔ تو قاضی ابو یوسف نے حدیث پڑھی، کان رسول اللہ علیہ وسلم یحب الدباء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوکی پسند کرتے تھے، میں نے آپ کی لوکی بنوائی ہے۔ اس نے کہا مجھے تو لوکی پسند نہیں ہے۔ اتنی سی بات، لوکی پسند نہیں ہے، لوکی کھانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں سے نہیں ہے وہ عمل۔ آپ غور کیجئے میری بات پر، لوکی کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا عمل نہیں ہے، وہ آپ کی ایک خواہش اور ایک بدنی چاہت جسے ایک انسان میں ہونی چاہیے۔ سنیے آپ، اس نے کہا جی مجھے لوکی پسند نہیں ہے۔ قاضی صاحب نے تلوار نکال لی قتل کرنے کے لیے اس کو، کیونکہ یہ آدمی مرتد ہو گیا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ کہتا ہے مجھے لوکی پسند نہیں ہے۔ پورے بغداد میں کوہرام مچ گیا کہ وزیر کے قتل کا فیصلہ کیا ہے قاضی نے اور عدالت نے، اور جو آدمی بھی سنتا تھا کہ کیا وجہ ہوئی کہ انہوں نے لوکی کو ناپسند کہا ہے، وہ بچے بھی کہتا ہے کہ قتل کر دو، یہ کہ یہ آدمی رہنے قابل ہے، اللہ کے نبی کی سنت کو کہتا ہے مجھے پسند نہیں ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ سوچیے آپ، ایک زمانہ اس امت پر ایسا گزرا ہے جب اس امت کو سنت سے بچے کو ایسی محبت تھی۔ آج وہ زمانہ ہے کہ مسلمان کا نام پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کے کیا نام ہے، نام سے پتہ چلے گا کہ یہ عبداللہ ہے دھرم پال ہے، اور نام سے پتہ چلے گا، شکل سے پتہ نہیں چلتا کہ سلام کیا جانا کیا۔ آپ سوچیے کہاں امت کہاں سے گرتے گرتے کہاں پہنچی۔ آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ کوئی فرض ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا لوکی کھانا فرض ہے؟ کیا آپ نے فرض کا انکار کر دیا؟ آپ کافر ہو گئے۔ کیا لوکی کھانا واجب ہے؟ کیا واجب کا انکار کر آپ فاسق ہو گئے۔ لوکی کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بشری طبیعت ہے، انسانی طبیعت ہے، لوکی پسند ہے۔ وزیر نے کہتے مجھے پسند نہیں ہے، اب تلوار نکال لی، اس کے قتل کا فیصلہ کر لیا اور لکھ کر دے دیا کہ فیصلہ عدالت کا ہے کہ اس آدمی کی آدمی مرتد ہو گیا، اسے قتل کر دیا جائے۔ بڑی مشکل سے جان بچی، علماء نے یہ فیصلہ کیا قاضی کے سامنے کہ قاضی صاحب آپ کا فیصلہ بالکل بھی جگہ ٹھیک ہے، مگر یہ آدمی اگر دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے اور اس کی بیوی کا نکاح دوبارہ کرا دیا جائے اس سے تو اس کی جان بچ سکتی ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے، دوبارہ کلمہ پڑھیے، دوبارہ مسلمان ہوئیے اور آپ کی بیوی کا آپ سے دوبارہ نکاح کرایا جائے گا۔ سوچیے آپ، آج سوچیے تو ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں کچھ سمجھ کر عرض کر رہے ہیں۔
کہ اس سب کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے. ورنہ جو آدمی نبی کی لائی خبر کو عقل سے سوچے گا، وہ جس طرح آج مسلمان احکام کا انکار کر رہا ہے، اس زمانے میں کفار نے خبروں کا انکار کیا. اس لیے کہ نبی کی زبان پر تو دونوں باتیں برابر ہیں. نبی کی زبان پر دونوں باتیں برابر ہیں. اگر وہ کسی کام کا حکم دے رہے ہیں، جو حیثیت اس حکم کی ہے وہ حیثیت ایمان بالغیب کی ہے، برابر. تو جب آدمی نبی کی خبر کو عقل سے غور کرے گا تو انکار کر دے گا، اور ایسے ہی جب کوئی آدمی نبی کے حکم کو عقل سے سوچے گا تو انکار کر دے گا. میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے قرآن میں کہ کوئی بھی یہ کہہ دے ہم ایمان لے آئے تو ہم ان کے ایمان کو مانیں گے نہیں جب تک ہم ان کے ایمان کو جانچ نہ لیں، ان کا امتحان نہ لے لیں. سنیے آپ، ایمان بالغیب کسے کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سفر معراج ہوا. 1 مہینے کا سفر زمین کا. میں عقل کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں ساری انسانوں کی عقلیں فیل ہو جائے، ان کی انتہا ہو جائے، وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے. پھر اللہ کے احکام کو عقل سے لینے کی تو کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، کیونکہ جہاں سارے انسانوں کی عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی اور وحی کی ابتدا ہوتی ہے. آپ ایسی عقل کا مقابلہ کریں گے حکم سے؟ سوچیے آپ. میں پھر عرض کرتا ہوں، جتنی بے دینی مسلمانوں میں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے انہوں نے دین کو عقل سے لیا ہے، حکم سے نہیں لیا، یقین سے نہیں لیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہوا. 1 مہینے کا سفر زمین کا، 1 مہینے کا سفر زمینی، اور لامحدود سفر آسمانوں کا. 50,000 سال کی مسافت تو جبرائیل کے آخری جو حد ہے وہاں کی ہے. 50,000 سال کی مسافت جبرائیل وہاں سے آتے ہیں 50,000 کی مسافت سے. اس سے آگے کہاں تک ہے آگے کا سفر وہ اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا. یہ آپ کا جو سفر ہوا ہے پورا 1 مہینے کا زمین کا اور لامحدود سفر آسمانوں کا، یہ پورا سفر اتنی دیر میں پورا ہوا، ایک رات کے اتنے حصے میں پورا ہو گیا یہ سفر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کی گرمائی، آپ کے جسم سے جو بستر میں گرمائی تھی وہ گرمائی باقی تھی، کہا واپس آ. سنیے ساری دنیا کے سائنسداں، ساری دنیا کے سیاستداں، ساری دنیا کے ڈاکٹر، انجینئر، جتنے چاہے اپنا سر پھوڑ لے، خدا کی قسم یہ ایک سنت کو بھی نہیں سمجھ سکتے اپنی عقل سے. ان کی عقلیں ہیں کیا؟ ان کی عقلیں ہیں کہاں؟ جب روایت کے اندر آتا ہے کہ ساری دنیا کے علماء، فقہا، محدثین، مہندسین، اور ساری دنیا کے انجینئر، ڈاکٹر، اور ساری دنیا کی سیاستداں اور سائنسداں، ان سب پر اللہ نے عقل کا 100واں حصہ تقسیم کیا ہے. یہ سب کے سب مقسوم العقل نہیں ہے، معدوم العقل ہے. اور 99 حصے عقل کے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. سارے نبیوں کی امامت کرنے کا مطلب ہی یہی ہے، یؤمکم عالمکم، کہ تمہاری امامت تمہارا سے سب زیادہ جاننے والا امامت کرے گا. آپ اندازہ کر لیجئے جس کو عقل کے 99 حصے دیے گئے ہوں ان کے مقتدی وہ کیوں نہیں ہوں گے جن کی حصے میں تقسیم ہو کر 100واں حصہ تقسیم ہوا ہے سب پر. آپ ذرا غور کیجیے. آپ ان احمقوں کے پیچھے چل کر سمجھتے ہیں کہ یہ عقل مند ہے. ساری مخلوق پر عقل کا ایک حصہ تقسیم ہوا ہے، 100واں حصہ. تنہا حصے عقل کے دیے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں ان کے ذریعے سے خبر دے کر کہ تم ان کی بات کو یقین کے ساتھ قبول کرتے ہو
یا عقل کے تقاضے کی وجہ سے انکار کر دیتے ہو؟ جی ہاں، کیونکہ مقابلہ ہوگا عقل کا اور ایمان کا. عقل انکار کرے گی، ایمان اقرار کرائے گا. چنانچہ یہ آپ کا سفر ہوا، 1 مہینے کی مسافت دنیا کی اور لامحدود مسافت آسمان میں. تفصیلی سفر ہوا، جنت، دوزخ، سارا اعمال کی جزا، گناہوں کی سزا، وہ سب کچھ، سارے نبیوں کی جنتیں دیکھی، سب سے ملاقات ہوئی، سب جگہ ہوتے ہوئے آپ اتنی دیر میں واپس آ گئے کہ اسی رات میں واپسی ہو گئی اور آپ کے بستر کی گرمائی باقی تھی. تو یہ بات نہیں ہے کہ میاں یقین کی باتیں یقین والوں سے کی جائیں. عوام بیچارے کہاں سمجھیں گے ان باتوں کو. جی ہاں، اچھی بات ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اس بات کا علم بعد میں ہوا، ابو جہل کو پہلے ہوا، جھٹلانے والے کو پہلے. سوچیے آپ، نبی کو اپنی بات کے کہنے میں کسی سے بھی کوئی حجاب نہیں ہے نا کہ بھئی یہ تو جھٹلائیں گے، ان سے کیا کہنا، تو یقین کرنے والوں سے کہو کہ نہیں. یہاں تو سب کے لیے دعوت ہے، جو یقین کرے گا وہی ایمان والا ہو جائے. ابو جہل کو آپ نے پہلے بتایا، لوگ دوڑے ہوئے گئے، صدیق کے بعد جا کر کہا کہ دیکھو تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا ہے، یہ تو بالکل عقل سے بہت بالا تر چیز ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آدمی 1 مہینے کا سفر زمین کا کر کے آوے اور اسی رات میں واپس آ جائے، اور آسمانوں کا سفر اس کے علاوہ. انہوں نے سن کر کہا اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو بہت معمولی بات ہے، اس کو تم اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہو، ہم تو ان کی اس سے آگے خبروں کی کا یقین کر چکے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، جاؤ. کیونکہ یقین والوں کے لیے جنت اتنی قریب ہوتی ہے. اگر ایک صحابی کو جنت احد کے پہاڑ سے اس کی خوشبو آ رہی ہے تو پھر نبی تو نبی ہیں. آپ سوچیے آپ کہاں سو رہے ہیں. آپ کا ایک صحابی ایسا ہے کہ اس کو احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. امام نے کہا کہ رسول اللہ یہ اگر میں کھجوریں کھانے میں لگتا ہوں تو جنت میں داخل میں داخل ہو جائے گی. یہ صاحب نے جنت میں دیا. وہاں صاحب فرماتے تھے شک قریب کو دور کر دیتا ہے اور یقین دور کو قریب کر دیتا ہے. شک قریب کو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر دی، کفار نے آپ کو جھٹلایا. آپ سے عائشہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ پر سب سے سخت دن کون سا گزرا ہے؟ سخت دن لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے سخت دن طائف کا ہے، اور وہی روایت ملتا بھی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا کہ کون سا سخت دن گزرا کہ طائف کا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ طائف میں تو جسمانی اذیت تھی، آپ کو زخمی کیا گیا، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جا رہا ہے کہ کوئی معراج کا سفر نہیں ہوا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں نعوذ باللہ. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے آپ کو گھیر لیا حتیم میں، اور کفار نے آپ سے کہا بتائیے بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، اور اس کی دیواریں کتنی ہیں، اس کے ستون کتنے ہیں، اسے بتائیے. آپ اگر وہاں گئے ہیں تو بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو قریب کر کے آپ کے سامنے کر دیا، اور آپ دیکھتے جاتے تھے بتاتے جاتے تھے، دیکھتے جاتے تھے بتاتے جاتے تھے. بعض کفار تو خاموش ہو گئے اور بعض نے کہا کہ یہ تو سحر ہے، جادو ہے، جادو سے بتا رہے ہیں. امتحان یہ تھا کہ غیب پر کتنا ایمان ہے. کہ یہ تو سحر ہے. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ ابو سفیان ایمان اللہ تک انہیں خیال یہ آیا کہ اگر اس بات کو میں اس وقت پہنچا دوں ملکوں میں. السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں.